بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو مورل سٹوری میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم سب جہلم شہر کے قریب ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ شہر سے گاؤں آتے رستے میں ایک پہاڑی نظر آتی تھی۔ یہ پہاڑی جنگلی پھولوں، پھلدار درختوں سے اس طرح ڈھکی تھی کہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کے اوپر سے کوئی دیکھتا تو مٹی پتھر کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ سب کچھ ہرا ہرا یا پھولوں کا نیلا پیلا اور سرخ رنگ ہی دکھائی دیتا تھا۔ پہاڑی کے برابر سے ایک سڑک گزرتی تھی جو شہر تک جاتی تھی۔ سڑک پکی نہیں تھی اور ضرورت بھی کیا تھی، اس لیے کہ ادھر لوگوں کا آنا جانا کم ہی تھا۔ دن میں سے 2 سے 3 مرتبہ دودھ لے جانے والے گوالے اپنی سینکل کھڑکھڑاتے گزرتے تھے، یا پھر اپنے ڈرائیور سنبھالتے ہوئے اکا دکا چرخائے۔ ہفتے میں 1-2 مرتبہ گھوڑوں پر سوار سرکاری کارندوں کا گزر ہوتا تھا۔ کسی کا خط یا تار پہنچانا ہوتا تو ڈاکیا اپنی پرانی سائیکل سنبھالے ادھر نکل آتے۔ وہ آدھا دن گزار کے پہاڑی کی دوسری بستیوں میں گنتی کے چند خط پہنچاتے اور واپس شہر لوٹ جاتے، اور خود بستی کے لوگ کبھی کبھار ہی شہر جاتے تھے۔ وہ اپنی ضرورت کا سامان وہیں کے ایک دکاندار سے خرید لیتے تھے۔ دکاندار دکان میں ہی رہتا تھا، اکیلا آدمی تھا، کہیں جاتا نہیں تھا۔ 10-12 دن بعد وہ اپنی گھوڑا گاڑی تیار کرتا اور سویرے سویرے شہر چلا جاتا۔ سامان خرید کر وہ شام ہوتے ہوتے لوٹتا۔ سورج ڈوبنے تک سب کچھ سنبھال کے فارغ ہو جاتا۔ اندھیرا ہونے پر وہ دکان کے دروازے بند کر دیتا، پھر صبح ہونے سے پہلے نہیں کھولتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی آ جائے۔ مگر کوئی کیوں آنے لگا؟ بستی کے لوگ مغرب ہوتے ہی گھروں میں بند ہو جاتے تھے، پھر دوسرے دن سورج کے ساتھ ہی نکلتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی، سب نے سن رکھا تھا کہ گاڑی پر بہت سے خطرناک جانوروں کا بسیرا ہے۔ ایک تو وہاں چیتے کا جوڑا رہتا ہے، بہت ہی ڈراؤنے 2 خاندان کے رچھ ہیں، اور ابھی بھیانک جانور پہاڑی پر بسے ہوئے ہیں۔ ان خطرناک جانوروں کو بہت کم لوگوں نے دیکھا تھا۔ اب جو تھے ان میں سے تو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ دیکھنے والے پہلے کبھی وہاں رہتے ہوں گے، یا تو وہ مر گئے ہوں گے یا جا چکے تھے۔ ہاں، لیکن خطرناک جانوروں کی آوازیں بہت لوگوں نے سن رکھی تھی۔ کسی کسی نے سایوں کی طرح انہیں گزرتے بھی دیکھا تھا۔ وہ لوگ پریشان رہتے تھے اور خطرناک جانوروں کی آوازیں اور سایوں کے بارے میں اپنے بچوں کو بتایا کرتے تھے۔ برسوں سے سب اسی طرح تھا۔ گلی محلوں میں دن کے وقت خوب چہل پہل رہتی، رات ہوتے ہی سناٹا ہو جاتا۔ بچے تک آواز نہیں نکالتے تھے، گھروں میں بند اپنے بستروں پر لیٹے بیٹھے بس لوگ نیند کا انتظار کرتے تھے۔ ایک دن شہر سے نبیل نام کا ایک لڑکا پہاڑی کے دوسری طرف سے جانے کے لیے روانہ ہوا۔ وہ دکاندار کا بھتیجا تھا اور آرمی میں جاب کرتا تھا۔ چچا کے بلانے پر چھٹیاں گزارنے جا رہا تھا۔ دکاندار سے چچا نے اپنے خط میں اسے اچھی طرح سمجھا کر لکھ دیا تھا کہ وہ دن ہی دن میں پہاڑی کے ادھر پہنچ جائے، رات کے وقت آنا ٹھیک نہیں۔ نبیل شہر سے جب نکلا تو خوب دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ کچھ دور اس نے ایک بڑے میاں کو خاکی وردی پہنے، چمڑے کا جولا لٹکائے سائیکل پر آہستہ آہستہ جاتے دیکھا۔ اس نے دوڑ لگا کر انہیں جا لیا۔ چچا کی دکان کا پتہ سمجھنا چاہتا تھا۔ یہ ڈاک منشی تھے، ہمدرد آدمی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہی جا رہے ہیں، اگر نبیل بیٹھنا چاہے سائیکل پر ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے۔ اس سے اچھی بات کیا ہوگی، وہ خود بھی سائیکل چلانا جانتا تھا۔ انہوں نے طے کیا کہ دونوں باری باری چلائیں گے، کسی ایک کو تھکانا اچھا نہیں۔ خیر، پہاڑی کے برابر سے جاتی اس سڑک پر یہ دونوں چلے جا رہے تھے کہ اتفاق سے ایک جیپ گاڑی پہاڑی ڈھلان پر سے اترنے لگی۔ سائیکل اس وقت بڑے میاں چلا رہے تھے، ان کا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ جیپ کو اچانک سامنے پا کر وہ گھبرا گئے اور سائیکل کا پچھلا پہیہ گزرتی جیپ سے ٹکرا گیا۔ دونوں دور جا گرے۔ نبیل تو سڑک کے کنارے گھاس پر معمولی خراشوں کے سوا اسے کوئی چوٹ نہ آئی۔ ڈاکیا بیچارہ بے ہوش ہو گیا، سائیکل بھی ٹوٹ گئی۔
جیپ والوں نے اتر کر دیکھا غلطی ان کی نہیں تھی مگر ذمہ دار لوگ تھے۔ انہوں نے کہا، ہم ڈاکیوں کو شہر کے ہسپتال لے جاتے ہیں، تم بھی آنا چاہو تو آ سکتے ہو۔ نبیل نے سوچا کہ دکان زیادہ دور نہیں ہوگی، اس لیے وہ چلتا ہی رہے تو اچھا ہے۔ اس نے جیپ پر ڈاکیے کو سوار کرا دیا اور اس پر اس کی سائیکل چڑھا دی، تھیلا بھی رکھ دیا۔ جیپ شہر کی طرف چلی گئی۔ ان باتوں میں کافی وقت لگ گیا اور سورج جھک آیا۔ نبیل نے سوچا وہ سڑک کو چھوڑ کر کسی چھوٹے راستے سے پہاڑی پر چڑھتا ہوا روشنی روشنی میں دکان تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ جنگلی پھولوں پھلوں سے لدے ٹیڑھے میڑھے درختوں کے درمیان رستہ بناتا پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ طرح طرح کی چڑیاں اور تتلیاں اڑتی پھرتی تھیں، خرگوش اور گڑگڑ تھے اور درختوں کے تنوں پر چلتے شوخ رنگوں والے کیڑے مکوڑے تھے۔ درختوں پر پھل پک رہے تھے۔ ان سب خوبصورت چیزوں کو دیکھتا، پھلوں کے مزے لیتا نبیل چلتا رہا۔ وہ اپنے خیال سے ٹھیک چل رہا تھا، سمجھ رہا تھا کہ گھنٹے بھر میں پہاڑی کے ادھر اتر جائے گا، مگر وہ بھٹک گیا تھا۔ شام ہو گئی تھی اور پرندے شور کرتے آنے لگے تھے۔ دیکھتے دیکھتے سورج ڈوب گیا۔ گھنے جنگل کے اندھیرے نے اسے اور بھٹکا دیا، مگر وہ باہمت لڑکا تھا، چلتا رہا۔ کچھ دیر میں چاند نکل آیا، جس کے دھیمے اجالے میں وہ رستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی۔ نبیل تھک گیا تھا، اسے بھوک بھی لگ رہی تھی، مگر چاندنی رات میں پہاڑی کے ہرے بھرے درختوں اور اڑنے والوں پرندوں اور جانوروں کی آوازوں سے کچھ ایسا سما باندھا تھا، اور رات کو کھلنے والے پھولوں کی خوشبو نے ایسا جادو چلایا تھا کہ نبیل کو بھوک اور تھکن کا زیادہ خیال نہیں آیا۔ نبیل جب جنگل کے تھوڑا اور آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ جنگل کی لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ اتنی آدھی رات کو لوگوں کو لکڑیاں کاٹتے ہوئے دیکھ کر نبیل کو کچھ شک گزرا۔ اس نے وہاں چھپ کر سب دیکھا اور صبح ہونے کا انتظار کیا۔ آخر اجالا ہوتے ہوتے وہ دوسری طرف جا اترا۔ اس کا چچا دکان کھولنے کی تیاری کر رہا تھا۔ نبیل کو پہچان کر وہ خوش ہوا اور پریشان بھی ہو گیا، بھلا اس طرف سے اس وقت کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ رات میں تو پہاڑی پر خطرناک جانوروں کا راج ہوتا ہے۔ لیکن نبیل نے اپنے چچا کو رات کی ساری کہانی سنا دی۔ چچا کو بھی ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ کچھ لوگ جنگل کی لکڑیوں کے لیے خطرناک جانوروں کا ڈر پھیلا رہے تھے، لیکن وہاں پہاڑی میں کوئی بھی خطرناک جانور نہیں ہے۔ نبیل اور اس کے چچا نے یہ بات جا کر سارے گاؤں والوں کو بتا دی۔ اس کے بعد سب گاؤں والوں نے مل کر یہ بات پولیس کو بتا دی، اور پولیس نے آپریشن کر کے ان چوروں کو پکڑ لیا۔ اب سب لوگ رات کو وہاں سے بغیر کسی ڈر کے آیا اور جایا کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ نبیل کی بہادری کی وجہ سے ممکن ہوا۔